بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس لیے کہ میں آج کے ویلاگ کا آغاز کروں تو آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے تو آپ ادریس ویلاگ کو لائک کریں اور دوسرے احباب سے شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن پہ فیڈ بیک دیں اگر آپ اس پہ کوئی اپنی رائے یا تبصرہ دینا چاہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کا ویلاگ بیسیکلی پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی جو سیاست میں گرما گرمی، ویسے تو موسم بھی اب گرم ہی ہو گیا لیکن سیاست میں جو گرما گرمی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد کو پیش ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے لیکن یہ گرما گرمی یا جو کہیں کہ سرگرمی یہ پچھلے مہینے کی شروعات سے ہے۔ جب اس کی ویسے تو باتیں پہلے سے ہو رہی ہوں گی لیکن جو منظرنامہ پہ آئی بات وہ 5 فروری کو میاں شہباز شریف نے آصف زرداری اور بلال بھٹو زرداری کو اپنے ہاں مدعو کیا، وہاں سے بات چلی اور پھر اس کے بعد سیاستدانوں کی آنیاں جانیاں شروع ہو گئیں۔ جی ہاں، پہلے زرداری صاحب ملے میاں صاحب کو، پھر گئے آصف جو ہے میاں صاحب گئے فضل الرحمان کے پاس، پھر فضل الرحمان کا آصف زرداری سے ہوا، پھر ان کی مشترکہ ملاقاتیں شروع ہوئیں، پھر یہ باتیں شروع ہوئیں کہ جی عدم اعتماد پیش کریں گے، پھر جو ہے وہ اتحادیوں سے کچھ میل ملاپ شروع ہوئے۔ پھر جواباً جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ پہلے چودھری پرویز الہی چودھری بلکہ بڑی جو اہم بات ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ میاں شہباز شریف چودھری شجاعت کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے، کم و بیش کوئی یعنی 1999 کے بعد کی بات ہے، تو چلے گئے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ پھر آصف زرداری صاحب بھی چلے گئے چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کرنے، مولانا فضل الرحمان بھی گئے، عمران خان بھی چل کے چلے گئے جی۔ پھر عمران خان جو ہے وہ ایم کیو ایم گئے 9/11 پہ ملنے، تو اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ لاہور آئی، وہ پیپلز پارٹی سے ملی، مسلم لیگ نون سے ملی، کاف لیگ سے ملاقات کی۔ پھر جو ہے عدم اعتماد پیش ہو گئی تو پھر یہ سلسلے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ سیاست دانیوں کی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اب جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بظاہر اتحادی ہیں لیکن ابھی وہ اپنا طے کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی طرف سے یا چکاف لیگ کی طرف سے اچھا میاں شہباز شریف چودھری صاحب کے ہاں گئے، میاں صاحب نے چودھریوں کو کھانے بلایا تو وہ نہیں گئے، لیکن وہ آصف زرداری کے ساتھ ان کا تھا۔ پھر چودھری جو ہے نا اب وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اب وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، زرداری صاحب کے پاس بھی گئے ہیں کہ جی ہمیں آپ کی شرائط قبول ہے۔ شاید انہیں چودھری پرویز الہی کو سی ایم بنانے کی بات ہوئی تھی تو اب چودھری صاحب سی ایم کے امیدوار ہیں۔ شیر رشید صاحب کیونکہ اوپن باتیں کرنے کے قائل ہیں تو انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ یہ 5 سیٹوں کے ساتھ چودھری جو ہے نا یہ کیا مانگ رہے ہیں، تو یہ بلیک میلنگ کرے، اور جناب یہ الگ بات ہی ہے، یہ سارے سیاستدان ہی بلیک میلنگ کرے۔ ان سب سے پوچھیں انہیں عوام کا درد ہے۔ جو خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی چارج شیٹ میں عوام کی مشکلات کا بھی ذکر تھا، یہ 1 لائنر، باقی اور ذکر سے تو پوچھے کہ اگر آپ کو عوام کا اتنا درد ہے تو اگر خان صاحب گر جاتے ہیں، عدم اعتماد ہو جاتی ہے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 2017 کی جو قیمتیں ہیں کیا یہ واپس لے آئیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو 2008 والی قیمتیں دے سکتی ہے؟ تو نہیں دے سکتی نا، تو پھر ڈرامے بازیاں چھوڑیں کہ یہ آپ کی ساری آنیاں جانیاں۔ اور چلیں اس وقت تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہے، کوئی جماعت ہے،
پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، ان کی اپنی اراکین ہیں. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم، ان کی بھی تحفظات نکل آئے ہیں، جی ڈی اے کے بھی تحفظات ہیں، اور باپ کے بھی تحفظات ہیں. اب ان سب کو یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں جی 3 سال میں ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. وہ بندہ پوچھے آپ کے مسائل کون سے مسائل تھے؟ چودھری پرویز رائی کی اگر ہم بات کریں، وہ پنجاب میں 5 سیٹیں ہیں، 5 سیٹوں پہ جناب 450 کا ایوان ہے، وہاں آپ کو اسپیکر بنا دیا ہے. پھر 5 سیٹوں سے کامل علی آغا صاحب آج کل میڈیا میں بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ باتیں سن کے ہنسی آتی ہے کہ جی دیکھیں ہمیں عزت نہیں دی گئی. بھائی جان 48 ایم پی اے سے ایک سینیٹر بنتا ہے، آپ 5 سیٹوں کی بیس پہ سینیٹر بنے بیٹھے ہیں. اور وفاق میں 6 سیٹیں ہیں شاید قومی اسمبلی میں، تو ماشاء اللہ کوئی 2 منسٹر تو ہیں جی. 6 سیٹیں 2 منسٹر ہیں. 172 کی نمبر گیم میں 2 منسٹر بھی بن گئے. ابھی بھی تحفظات ہیں کہ جی ہمیں عزت نہیں دی گئی. اچھا وہ پوچھیں ایم کیو ایم سے، ان کے 2 منسٹر ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ جی ہماری باتیں نہیں مانی گئی. مطلب پوچھے آپ جن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کی بات مان لیں گے؟ مطلب 9-0 کھلوانے کی بات ہو رہی ہے تو دفاتر کھلنے کی، تو جنہوں نے دفاتر بند کرائے تھے تو کیا یہ کھلوا دیں گے؟ تو مطلب بات یہ ہے. اچھا اب جی ڈی اے کے بھی سنیں، وہ بھی ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں، باپ والوں کے ان کے بھی ایشوز ہیں. مطلب پوچھے کہ یار 3 سالوں سے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی ایشوز ہی ختم نہیں ہو رہے، تو پھر آپ لینے کیا آئے تھے؟ تو آپ اپنا مفاد لینے آئے تھے نا. تو بیچ میں عوام کیا آ گئی؟ ہاں اس وقت اگر کوئی جماعت 4 سیٹوں والی، 5 سیٹوں والی، 7-8 سیٹوں والی کسی ایک فریق کو اگر یہ ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی ہماری شرائط یہ ہیں، آپ عوام کے لیے مشکلات کم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے یار واقعی ان کو عوام کا درد ہے. یہ تو ان کی تو آنیاں جانیاں ہیں، درد عوام کا ہے اور خواہشات اقتدار کی ہیں. جو مولانا فضل الرحمان جو بڑے پڑھ تول رہے ہیں شروع دن سے، نظام کو ختم کرنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، انہیں کون سا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری کون سی عوامی خدمت کر رہے ہیں؟ سندھ میں جا کے دیکھ لیں. کراچی کا سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دیں، میں نہیں بات کرتا، اگر ہے تو سنیں. میں کوئی 2020 میں گیا تھا کراچی، اور کراچی میں بہت سالوں کے بعد گیا تھا. میرا کوئی 2007 کے بعد کراچی نہیں جانا ہوا تھا. 2020 میں گیا تھا، 13 سال بعد. 13 سال بعد جا کے کراچی کی مجھے مطلب کچھ پل تو بنے نظر آئے، مان لیا، لیکن جو کراچی نارتھ ناظم آباد اور یہ اس سائڈ کے یا اس وقت کا جو سائٹ ایریا، مطلب سڑکیں اللہ معاف کرے وہاں سے گاڑی گزارنا، مطلب یہ سوچ کے محال اٹھتا تھا، ہول اٹھتا تھا کہ گاڑی کہاں سے گزاری جائے. تو کیا کراچی پیپلز پارٹی کی ڈومین میں نہیں آتا تھا جو اس کی صوبائی حکومت ہے؟ کہ چلے کہہ دیں جی کراچی کے بارے میں جی بڑے وہ ہے کہ جی یہ کچھ ایریاز ہیں جو کنٹونمنٹ کے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ کی ڈومین. تو کیا سارے کراچی ہے؟ کراچی کے اندر مطلب 7 ماشاءاللہ ضلع بنا دیے ہیں انہوں نے، تو 7 ضلعوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ کی ڈومین میں آتی ہو. اب سنا ہے کہ جی کچھ سنا ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا انٹیریئر سندھ کے اندر مطلب جو نیشنل ہائی وے کی سڑک تھی وہ تو اچھے حالات میں نہیں تھی. تو کیا آپ نے کبھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو مجبور کیا تھا؟ آخر آپ کا بھی تو ایک سی ایم ہے نا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی تو آپ جاتے ہیں نا. تو آپ نے کبھی کہا کہ یار ہمارے صوبے میں جو ہائی ویز کا حشر ہے وہ بہت برا ہے؟ تو مطلب اس کا مطلب آپ کو کون سی عوامی خدمت کا درد ہے؟ اچھا میاں صاحب جو ہے نا بڑے، تو میاں صاحب کیا یہ ضمانت عوام کو دیتے ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ جو نیازی نے جو کچھ کھلواڑ کیا یہ سارے کو ٹھیک کر دیں گے؟ مطلب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ دے گا.
اور یہ صرف جو باتیں ہیں یہ انہیں عوام کا صرف درد ہے، باقی یہ خواہشات ہیں ان کی اقتدار میں آنے کی، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی۔ تو باقی عوام گئی، اللہ معاف کرے، میں کہنا تو نہیں چاہتا یہ، لیکن گئی عوام کو سمجھ لے کہ جہاں کی تھی وہیں گئی بس۔ کوئی عوام شوام کا درد نہیں ہے، کوئی انہیں ملک کا خیال نہیں ہے۔ مطلب اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، میں اس پہ یقینی طور پہ آپ سے میں تفصیلاً بات کروں گا کہ اس وقت ہم کس منظر نامے میں بیٹھے ہیں۔ ہم خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کے در پہ کوئی انٹرنیشنل ہاتھ ہے، چلے ہم بات مان لیتے ہیں جی خان صاحب نے کہہ دیا ہوگا ایسے، لیکن حقیقی طور پہ پاکستان کی اس وقت جو پکچر ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی اتنی آسان باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ چیلنجنگ ہے، اور اللہ کرے یہ معاملات جلدی سیٹل ہو جائیں تو عدم اعتماد یا اعتماد یا جو بھی ہے، یہ حکومت بناتے ہیں نہیں بناتے، حکومت جاتی ہے نہیں جاتی، جو بھی معاملات ہیں اللہ کرے یہ جلدی جلدی سیٹل ہو جائیں تاکہ کوئی ایک انسرٹنٹی سے باہر آئے، اور جو بھی حکمران ہو وہ کم از کم حکومت پہ گورننس پہ کرے۔ لیکن آپ کو مطلب اس وی لاگ کا جو مقصد تھا یہ ان لوگوں کے سیاستدانوں کے یہ آپ کو میں چہرے دکھانا چاہتا تھا، جو کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ نہیں کہ میں کوئی آپ سے کوئی نئی بات کروں، لیکن میں آپ کو اس اینگل سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میڈیا کے اندر بڑا انالیسس چل رہا ہے۔ وہ جناب دیکھیں جی وہ نمبر گیم ہے، یوں پورے ہو جائیں گے وہ بھائی بات یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ساری بات یہ سیاست ہے، یہ آئینی سلسلہ کار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو پارٹیاں رنگ بدل رہی ہیں یا جو ابھی تک تذبذب کا شکار ہے وہ کسی ایک فریق کی طرف جانے کے لیے نہیں بیٹھیں، یہ ان کی ریئل موٹیوز کیا ہیں؟ ان کے ریئل موٹیوز کوئی عوامی مفاد نہیں ہے، ان کو اپنی سیاست اور ان کو اپنی کرسی پیاری ہے۔ مطلب اب آپ یہ دیکھ لیں کہ علیم خان کو کیا ایشوز ہیں جی، ترین گروپ کے کیا ایشوز ہیں، کون سا عوامی مفاد ہے جو ترین صاحب جس کی وجہ سے وہ اپنی پارٹی کے اندر ایک علیحدہ لائن بنا کے بیٹھے ہیں، علیم خان صاحب کو کون سا عوامی مفاد ہے؟ مطلب ذاتی مفاد ہے نا، تو یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ اچھا چلیں عمران خان صاحب کو بھی ہم دیکھ لیں کہ اگر وہ بھی انہیں کون سا عوامی اگر ہے، کچھ حد تک وہ کہتے ہیں جی میں نے ریلیف دیا ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن کچھ حد تک دیا ہے، کچھ حد تک دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اچھا چلیں اس ساری کو رکھ کے ایک اور بات بھی دیکھیں، کبھی کبھی تو عمران خان کی بات بہرحال صحیح لگتی ہے کہ یہ پارلیمانی نظام یہ گورن کرنے نہیں دیتا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں یہ چار اتحادی کاف لیگ اور جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور باپ، چار اتحادی یہ خان صاحب کے ساتھ تھے، تو اگر یہ کوئی نئی گورنمنٹ بناتے ہیں، چلے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں یہ چاروں چلے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مطلب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، پھر ان کے ساتھ کیونکہ وہ اے این پی بھی ہے اور پھر بلوچستان سے بھی ہے، اختر مینگل گروپ ہے، میں تو فرض کرتا ہوں چھ، چار ان کے ساتھ اور مل جائیں گے، 10، تو 10 بیٹھیں گے تو کٹھے، تو ان کے پھر کیا کیا حکومت کریں گے، کیا تحفظات ہوں گے ان لوگوں کے؟ سوچ لیں جو 5 کے کولیشن میں نہیں رہ سکے تو وہ 10 کیسے رہیں گے؟ ان کے کہاں کہاں تحفظات نہیں آئیں گے؟ ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت تحفظات ہوتے ہیں، 1972 کے آئین کے تھرو سے ہمارے تحفظات ہیں، ان کے تحفظات کہاں نہیں ہوتے؟ میاں صاحب کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال سیاستدانوں کی آنیاں جانیاں ہے، یہ انہیں میرا آپ کا کوئی درد نہیں ہے، انہیں صرف خواہشات مچل رہی ہیں اقتدار میں آنے کی۔ تو صاحبو دعا کریں آپ اور میں کہ میرے ساتھ آپ اور میرے ساتھ چیز جو ہو اچھا ہی ہو۔ خوش رہو، السلام علیکم۔